ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، یعنی کہ اے ہمارے رب ایسا بھی ہمارے اوپر نہ ڈالنا، لادنا کہ جس کو اٹھانے کی، جس ذمہ داری کو پورا کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم میں قوت نہ ہو، ہم اسے کر نہ سکے، لنا بھی ہمارے لیے وہ نہ کرنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ بہرحال تو یہ آیت آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ یہ آیت اس لیے سامنے رکھی کہ دیکھیں رب نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی عورت اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتی۔ رب یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے ہر شے کو تخلیق کیا ہے اس کے مقصد کے لحاظ سے، اس کی ذمہ داری کے لحاظ سے، ٹھیک ہے جی، اور میں نے تخلیق اس طرح سے کیا ہے کہ کسی پر بھی اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ میں نے یعنی کہ نہیں لادا، نہ میں لالتا ہوں۔ مرد کی تخلیق کی گئی مرد کی ذمہ داری کے لحاظ سے، عورت کی تخلیق کی گئی عورت کی ذمہ داری کے لحاظ سے۔ مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عورت سے افضل ہوں، عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں مرد سے افضل ہوں۔ عورت جب تک اپنے مقام پر رہے گی تب تک وہ پرفیکٹ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد جب تک اپنے مقام پر رہے گا تب تک اس کا کوئی ثانی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ عورت اپنے مقام پر رہے گی، مرد اپنے مقام پر رہے گا۔ عورت مرد کی معاونت کرے گی مرد کے مقصد میں، مرد عورت کے مقصد میں اس کی معاونت کرے گا، دونوں کامیاب رہیں گے۔ لیکن اگر عورت نے مرد کی ذمہ داری اٹھانے کی یعنی کہ وہ دعویٰ کیا اور مرد نے عورت کی ذمہ داری اٹھانے کا دعویٰ کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ بالکل یہی نکلا جیسے مشین کے اندر دو پرزے ہیں، دو پرزے ان کو ایک دوسرے کی جگہ پر فٹ کر دیا جائے، اس پرزے کو نکال کے ادھر اس کی جگہ پر، اس کو نکال کے اس جگہ پر لے جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ خود بتا دیں۔ تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ وہ ہو جاتا ہے سارا ہو جائے گا۔ یہ چیز کلیئر۔ یہ اعتراض دیکھیں، یہ اعتراض تب کرنا چاہیے کہ بھائی عورت کو یہ ذمہ داری کیوں نہیں دی گئی، اور یہ اعتراض تب کرنا چاہیے جب یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ یہ ذمہ داری پوری کرنے سے آپ کو ٹاپ کا کریڈٹ ملے گا، ٹاپ کا درجہ ملے گا، اور آپ کو جس ذمہ داری کی اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے آپ وہ درجہ نہیں ملے گا، انعام وہ نہیں ملے گا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کو دوبارہ بتائیں کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر آپ تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں یہ نہیں وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا، میں نے وہ کرنا ہے۔ آپ کو یہ تب کہنا چاہیے جب یہ ہو کہ بھائی اس کام کرنے سے درجہ بلند درجہ ملے گا، اور یہ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی کام ہے اس سے درجہ بلند نہیں ملے گا، نیچے والا درجہ ملے گا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میں بلند درجے کا طلبگار ہوں یا طلبگار ہوں۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو؟ لیکن ذرا غور کریں، اب پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ذمہ داری انتہائی سخت ہے، اس میں انتہائی مضبوط اعصاب ہونے چاہیے۔ آپ نے دیکھا پوری دنیا آپ کی دشمن ہے، گالیاں، الزامات، تہمتیں، ملامتیں، دیکھ نہیں رہے آپ؟ ہم تجھے قتل کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اس کے لیے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو فن یہاں سمجھتے ہیں ان کے اعصاب جو آپ دے جاتے ہیں، یہاں سے آپ سمجھ لیں ملک کا آرمی چیف ہے، ایک فتویٰ اس کے اوپر لگا ہے، وہ سارے مولوی پکڑ کے اس نے اندر دے دیے۔ جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو پھر احمد عیسیٰ ہے نا، پھر دنیا میں وہ کون سی عورت ہے کہ جس کو اگر مثال گالیاں دی جائیں تو آگے سے چپ رہے؟ بڑے ہونا چاہیے نا، جو یہ ذمہ داری اٹھائے گا اس کو پتا ہوگا نا کہ پارٹ آف دا جاب ہے، میں نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، میں نے تو صرف بڑھتے رہنا ہے، آگے آگے جو میری ذمہ داری میں نے اس کو پورا کرنا ہے، تو گالیوں سے تو پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں، اس کے لیے انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے پھر آپ کو پوری دنیا کا جو ہے وہ پوری دنیا کا ساتھ جو ہے وہ پنگا لینے کی جو آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بھی عورت سمجھتی ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں تو میری پیاری سسٹر، میری پیاری بہن، رب نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی عورت اس ذمہ داری کو نہ اٹھائے، یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، منع نہیں کیا۔ رب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ میں نے یہ جو ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری صرف مرد جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے، عورت اس کی اہلیت نہیں رکھتی، کیونکہ عورت کو میں کسی اور مقصد کے لیے خلق کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایک اور چیز ہے، مرد بھی یہ ذمہ داری جو ہے عورت کی معاونت کے بغیر اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ عورت کی
معاونت کے بغیر مرد کے لیے اس ذمہ داری کو اٹھانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو اگر مرد یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے تو اس میں جو عورت ہوتی ہے اس کا یوں سمجھے اتنا ہی یا اس سے زیادہ کردار ہوتا ہے, اور میں اس سے بھی زیادہ کردار ثابت کرتا ہوں. ایسا جو شخص رسول اس کو وجود, اس کو جنم کون دیتا ہے؟ عورت نہیں دیتی. وہی تو کہ رسولوں کو عورت جنم تو دے سکتی ہے لیکن رسول نہیں ہو سکتی. نہیں تو آپ بن لینا, کسی نے روکا تھوڑی ہے. ہاں بھائی روکا, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ذمہ داری اٹھا سکتے تو آپ اٹھا لیں. میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, تو اس لیے میل تو آپ یہی تو بات آ گئی, یہی تو بات آ گئی. میں نے تو یہ نہیں سوچا بھائی نبوت کا دروازہ بند ہے, لوگ کیا کہیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اپنے یہ لوگ گرب جلا دیں گے, یہ میں نے تو نہیں یہ سوچا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہی تو فرق ہے. ابتدا سے واضح ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ یہ ذہن میں رکھیں میری پیاری بہن, رب نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی عورت جو ہے وہ یہ ذمہ داری نہ اٹھائے. اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ صرف رب نے نہیں کہا, نہیں, عورت اگر یہ سمجھتی ہے کہ میں اس ذمہ داری کو اٹھا سکتی ہوں تو ٹھیک ہے, وہ اٹھا کے دکھا دے. لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ رب نے اسے اس مقصد کے لیے تخلیق نہیں کیا, اس کی تخلیق اس مقصد کے لیے ہوئی نہیں. یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ دیکھیں پہلی بات اگر رب نے منع نہیں کیا تو اس میں یہ ہو جاتا ہے بالکل صحیح ہے, رب نے منع نہیں کیا. اگر آپ اپنے آپ کو اس اہل سمجھتے ہو یا اس قابل بنا لیتے ہو تو مطلب کہ آپ رسول ہو سکتے ہو. یہ ہے ایک الگ بات. جب آپ یہ کہتے ہو کہ رب نے اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی, اس کو اور صلاحیتوں کے لیے پیدا کیا, تو پھر تو آپ نے اس کو پہلے دن سے ہی الگ کر دیا کہ وہ اس قابل ہو ہی نہیں سکتا. میں وہی بات کروں. دیکھیں غور کریں. تھوڑی دیر پہلے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کی کہ دیکھیں ہر ایک کی تخلیق اس کے مقصد کو سامنے رکھ کر کی گئی. ہر ایک کی تخلیق اس کے ہاں جی, میں نے وہ بات آپ کی ایک منٹ اچھا غور کیجئے گا. دیکھیں یہ جو ذمہ داری ہے, غور کریں. میں پہلے آپ کو بتایا, اگر غور کریں آپ میں وزن اٹھانے کی استطاعت ہے 50 کلو, آپ میں وزن اٹھانے کی استطاعت کتنی ہے؟ 50 کلو اٹھانے کی استطاعت ہے, ٹھیک ہے جی. اور آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں میں 100 کلو اٹھا سکتا ہوں تو ٹھیک ہے, اٹھا لیں, اٹھا کے دکھا دیں. لیکن اگر رب آپ کے اوپر یہ لادتا ہے 100 کلو, رب ظلم کرے گا. ایک منٹ, رب نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری تخلیق ایسی ہے, تو آپ کر لیں, کر کے دکھا دیں. ہاں جی, یہاں تک بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس اہل ثابت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اٹھا سکتے ہیں تو رب کو کوئی اعتراض نہیں ہے, رب آپ کو دے سکتا ہے وہ ذمہ داری. نہیں, رب تو میری پیاری بہن, رب تو دیکھیں نا رسول کی صورت میں شروع میں جب ضلالم مبین ہوتی ہیں تب تک سامنے آتا ہے, اس کے درمیان کرو موجیں کرو جو ریچے کرو, روکا تھوڑی ہے کسی نے. میں اس کی دور کی نہیں بات کری, مطلب یہ میں کہ صرف سمجھنے کے لیے یہ پوچھ رہی ہوں کہ چلے مان لیا کہ ضلالم مبین ہے, ہر طرف گمراہیاں ہی ہیں, تو اس وقت اگر یہ عورت کوئی ذمہ داری اٹھانی چاہیے تو رب کو تو کوئی اعتراض نہیں نہ ہو سکتا. تو رب کیوں اعتراض کرے گا؟ رب کو اعتراض کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ جب دیکھیں نا رب اس ذمہ داری نہیں لاد رہا ہے اس کے اوپر, وہ خود اٹھا رہی نا, تو رب کو کیا اعتراض ہے؟ خود اٹھا رہی. رب نے ابھی دیکھیں رب نے کیا کہا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ جو ہے, ایک منٹ, اللہ جو ہے کسی ایک بھی نفس کو اس میں جتنی استطاعت ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا مکلف نہیں بناتا, اللہ نہیں کرتا ایسا. اچھا آگے ایک منٹ, ظاہر بتا سارے ہیں. آگے دیکھیں نا, آگے رب نے یہ نہیں کہا جی نہ کرنا, جس کی تمہیں جو ذمہ داری اٹھانے کی تمہیں وسعت نہیں ہے وہ نہ کرنا. رب کیا کہہ رہے ہیں؟ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. اب جو بھی کرتوت آپ کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں بھائی مجھ میں یہ وسعت ہے, تو وہ جان لیں وہ میرا کام نہیں ہے, وہ میں نے آپ کو اوپر نہیں, وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اب اس کی وجہ سے جن رد عمل کا
جس رد عمل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، جو تکلیفیں جو مصیبتیں آپ کے اوپر آئیں گی، تو پھر چیخیں نہیں مارنا، نہیں مجھے ذمہ دار نہیں ٹھہرانا. بات سمجھ آ رہی نہیں آ یہ رہی؟ دونوں کے لیے یہ وارننگ دونوں کے لیے، ظاہر ہے دونوں کے لیے، عورت کے لیے، دونوں کے لیے، بالکل دونوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ہے جی، ہر ایک کے. صحیح ہے. تو رب نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا، رب تو دیکھیں نا میری پیاری بہن، رب یہ نہیں کہہ رہا ہر مرد کو اٹھ کے نبی بن، نہیں، صرف وہی ذمہ داری جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا؟ چیز یہ ہے کہ آپ گویا کہ پارٹ آف مشین ہو، ہر پارٹ کو اس کے مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا، اس کا الگ مقام ہے. اگر وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، جب ہر پارٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے، پوری مشین بہترین چلے گی. اگر کوئی پارٹ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر دوسرے پارٹ کی ذمہ داری کی طرف نظر کرتا ہے، تو نہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر پائے گا، نہ دوسرے کو کرنے دے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ بات سمجھ آ نہیں آ رہی؟ چیز یہ ہے کہ اگر تو جناب یہ کہا جائے کہ یہ کام کرو گے تو آپ کو 10 لاکھ ملیں گے، اور یہ کرو گے تو آپ کو 5 لاکھ ملیں گے، لہٰذا آپ نے 10 لاکھ والا نہیں، آپ نے 5 لاکھ والا کرنا ہے، تو پھر تو ظلم ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی مجھے کیوں 5 لاکھ، میں 10 لاکھ والا بھی کر سکتا ہوں، میں 10 لاکھ کما سکتا ہوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن جب رب نے جو اجر ہے، رب نے جو اجر ہے وہ وہی رکھا ہے. عورت کی اپنی ذمہ داری، مرد کی اپنی ذمہ داری. اگر عورت اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرتی ہے تو وہی اجر اسے ملتا ہے، وہی بدلہ ملتا ہے. تو کیا ضرورت ہے یعنی کہ تھوڑا کام کر کے پورا اجر لینے، اپنا زیادہ مشقت اٹھانے کی اور اجر اتنا ہی لینے کی؟ بہتر نہیں ہے کہ آرام سے، سکون سے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر پریشانی کے جو کام ہوتا ہے وہ کرو، اور جو ہے وہ اجر پورے کا پورا لو. جی ہاں جی. رب تو احسان کر رہا ہے، رب تو احسان کر رہا ہے کہ آسان سہل ذمہ داری دے کر کریڈٹ اتنا ہی دیا جا رہا ہے، بدلہ اتنا ہی دیا جا رہا ہے، وہی دیا جا رہا ہے.